بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں ناصر طور اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن ملتوی کیے کہ ابھی ہم لوگ الیکشنز نہیں کروا سکتے۔ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی یہ پوری اسرار خاموشی اور سپریم کورٹ کی یہ خاموشی کیوں ہے؟ آصف علی زرداری جو سب پہ بھاری کہلاتے ہیں، وہ خود بری طرح سے پھنس چکے ہیں، اور جنرل باجوہ نے خود کش دھماکہ کیا ہے۔ وہ خود کش دھماکہ ان کا اقرار جرم بھی ہے، اور صدر الف الوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا ہے کہ اور اس کے بعد ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا کہ وہ کب گھر چلے جائیں گے۔ وہ الوداع شہباز شریف، الوداع۔ ان تمام حوالے سے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ڈیٹ جو ہے وہ ملتوی کر دی کہ ہم لوگ ابھی الیکشن نہیں کروا سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف، جس کا ایک نکاتی ایجنڈا ہی یہی تھا کہ بس الیکشنز ہونے چاہیے، وہ خاموش ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ خود بھی خاموش ہے۔ لوگ انتظار کرتے رہے کہ 22 مارچ کو کہ شاید یہ اجلاس کو جو ہے یہ سپریم کورٹ کھلے گی۔ خبریں بھی ہیں کہ کھل رہی ہے، مگر نہیں۔ 23 مارچ کی چھٹی تھی، لوگ خاموش رہے۔ لوگوں نے کہا 24 مارچ کو شاید کھل جائے گی عدالت، لیکن اس کے اوپر انہوں نے کوئی جو ہے اقدامات نہیں کیے۔ تحریک انصاف کی طرف سے بھی صرف شیخ رشید نے ایک اپلیکیشن دی ہے کہ اس کا سو موٹو لیا جائے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک کوئی پیٹیشن اس لیے دائر نہیں کی کہ وہ اپنے قانونی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں اور اپنے تمام چیزیں وہ پوری کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ آئین کا مسئلہ ہے، یہ قانون کا مسئلہ ہے، تو سپریم کورٹ خود اس میں نوٹس لے۔ لیکن سپریم کورٹ خود بھی ابھی تک خاموش ہے۔ وہ خاموش کیوں ہے؟ کہ وہ سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے اس فیصلے کو کیا جائے۔ اسی حوالے سے جنرل باجوہ کا جو بیان، جو انہوں نے خود کش دھماکہ کیا، انہوں نے بھی عمر عطا بندیال صاحب کے بارے میں ایک بات کی ہے، اس کو بھی اس چیز سے ریلیٹ کریں گے۔ اور اس وقت تمام سٹیٹ مشینری ایک سائیڈ پر کھڑی ہے اور سپریم کورٹ ایک طرف کھڑی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ، کیونکہ ابھی تک یہ لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، تحریک انصاف اور سپریم کورٹ ایک طرف ہیں، باقی سٹیٹ مشینری اور سب کچھ جو ہے وہ ایک طرف ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو سیاست نہیں آتی، تو انہوں نے کس طرح سے ایک ایک کر کے سب کو ایکسپوز کیا، سب کو ننگا کر ڈالا۔ اب باری ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کرتی ہے۔ عمران خان صاحب شاید اسی لیے انتظار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اب خود کیا فیصلہ کرتی ہے۔ کیا سپریم کورٹ بھی انہی لوگوں کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جائے گی، یا وہ عدل کے ساتھ کھڑی ہوگی، وہ انصاف کے ساتھ کھڑی ہوگی، وہ قانون کے ساتھ کھڑی ہوگی جو پاکستان کا آئین ہے؟ عمران خان صاحب نے اپنے پتے بالکل صحیح طریقے سے بڑے خوبصورت انداز میں پھینکے ہیں ہمیشہ، اور وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنا، تو یہ مائنس کر نہیں سکتے، کیونکہ یہاں دنیا پہ کچھ پلانر ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم پلان کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا پلانر ایک اوپر بیٹھا ہے، جو سب سے بڑا پلانر ہے، جس نے پلان کرنا ہے سب کچھ، کس طرح سے سسٹم کو، کس طرح سے سب کچھ لے کے چلنا ہے، تو اس سے بڑی پلاننگ شاید یہ لوگ نہیں کر سکیں گے۔ اب عمران خان صاحب جو ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ دیکھ رہی ہے سپریم کورٹ کو۔ اب سپریم کورٹ یا تو ایکسپوز ہوگی اور انہی لوگوں کے ساتھ جا کے کھڑی ہوگی، یا وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اگر سپریم کورٹ ادھر جاتی ہے تو سپریم کورٹ بھی متنازع ہو جائے گی، اور پھر عدل نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ پھر عوام جو ہے وہ کس طرف جائے گی؟ پھر عوام کی جو بے چینی ہے وہ مزید بڑھ جائے گی، کیونکہ عوام کو صرف اب اس وقت جو انحصار ہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ ابھی کھڑی ہے، سپریم کورٹ اعلیٰ عدلیہ ہے، کیونکہ اوپر اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، اور زمین پر اس وقت اعلیٰ عدلیہ پاکستان کی وہی ہے کہ زمین پر وہ فیصلے کرنے والے ہیں، تو وہ پاکستان کی عوام کے حق میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ جنرل باجوہ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا، جو شاہد میتر صاحب کا بھی کل ہی وہ ریلیز ہوا، کہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہے نا، وہ کمزور انسان ہیں، وہ کمزور اعصاب کے بندے ہیں، وہ فیصلے خود سے نہیں کر سکتے، وہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا کچھ ایسا ہے کہ ان کے اوپر پریشر ہے، ان جیلی جو تصویریں ہیں، ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں ان کا، کہ اس وجہ سے وہ رکے ہوئے ہیں؟ اس حوالے سے آپ ذرا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب بات کریں آصف علی زرداری کی۔ دیکھیں، آصف علی زرداری جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے گڑھے کھودے اور ان سے جیے بھٹو کے نعرے لگوا دیے، ان سے سب کچھ کروایا، اور اب وہ خود پھنس چکے ہیں، کیونکہ اب اگر الیکشنز نہیں ہوتے، الیکشنز 4-6 مہینے آگے جاتے ہیں، تو آصف علی زرداری جانتے ہیں کہ یہ الیکشنز اب آگے 2 سال اور نہیں ہوں گے۔ 2 سال اور الیکشن نہیں ہوں گے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت موجود ہے، یہی لوگ حکومت کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد
آنے والے 5 سال پھر یہی لوگ رہیں گے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ایلیمینیٹ کر بھی دیں گے، کیونکہ جب 2 سال 3 سال کا وقت ہو تو پھر عوام کا جوش بھی کچھ کم ہو جاتا ہے، اور جب سسٹم سارا ایک چیز کے خلاف لگ جائے تو پھر وہ کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد آصف علی زرداری بھی یہ بھول جائیں کہ کبھی وہ وزیر اعظم بنیں گے یا ان کا بیٹا وزیر اعظم بنے گا یا وہ صدر بنیں گے، کیونکہ پھر پاکستان مسلم لیگ نون اس کے اوپر اقتدار پر قابض ہو جائے گی۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آ کر امیر المومنین بن جائیں گے اور کئی سالوں تک پھر انہی کی حکومت چلے گی۔ آصف علی زرداری یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے تو وہاں پر جو اخلاقیات ہیں وہ ضرور ہیں، کمٹمنٹ ضرور ہے، کہ وہ کمٹمنٹ کے ضرور پکے ہیں کہ اگر 5 سال وہ رہتے ہیں تو 5 سال کے بعد الیکشنز ہیں، ان کے پاس کوئی چانس ہے دوبارہ سے اپنی سیاست کرنے کا، دوبارہ سے اس ملک کے اوپر حکمرانی کرنے کا۔ لیکن اگر پاکستان مسلم لیگ نون رہتی ہے اور یہ معاملات ایسے ہی چلتے ہیں تو پھر یہ بھول جائیں کہ یہ کبھی ان کی باری آئے گی۔ اب یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت ہے ان کی، وہ دوسری بڑی جماعت ہے، اور نون لیگ اب سب سے کمزور ترین جماعت ہے۔ اسی لیے وہ ایسے ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ اقتدار میں رہ سکیں۔ اب آصف علی زرداری چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں، مگر نون لیگ نہیں چاہ رہی کہ الیکشنز ہوں۔ اب ان دونوں میں اس معاملے پر دوریاں بھی بڑھی ہیں اور دوریاں بڑھنی بھی چاہیے، کیونکہ زرداری کو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ معاملات رہے تو جو بات سینیریو میں نے آپ کو پہلے بیان کیا یہی کچھ ہوگا۔ اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ایسا سانپ ہے جو 2 منہوں والا سانپ بن چکا ہے، جو ایک طرف سے نون لیگ کو کھا جائے گا اور دوسری طرف سے پیپلز پارٹی کو۔ اب زرداری صاحب خود پھنس چکے ہیں، جو کہتے تھے زرداری سب پہ بھاری، وہ خود پھنس چکے ہیں کہ وہ اب کدھر جائیں۔ جیسے اگر وہ نون لیگ کی طرف جاتے ہیں تو مرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی طرف جاتے ہیں، الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو مرتے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف جانے میں پھر ان کی بچت ہے کہ الیکشنز ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ آگے سے الیکشنز ہوں گے، وہ بچ سکتے ہیں۔ اور صدر عارف علوی صاحب نے شہباز شریف کو خط لکھ دیا ہے۔ وہ خط انہوں نے آن دی ریکارڈ لکھا ہے۔ یہ خط لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کل کو ان کے پاس کوئی ہیلا بہانہ نہ ہو، کہ یہ نہ کہیں کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں جو ہے نا قانون کی آئین شکنی کر رہا ہوں، آئین شکنی کا مرتکب ہو رہا ہوں، یا آرٹیکل 6 میں جو اوپر لگ سکتا ہے۔ انہوں نے خط لکھا کہ آپ تمام اداروں کو پابند کریں کہ وہ الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کریں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہی بہانہ بنایا ہے کہ فائنانس جو سیکشن ہے وہ ہمیں پیسے نہیں دے رہا، جو قانون کو نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ہمیں سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہے۔ تو یہ انہوں نے بہانہ بنایا۔ تو جو صدر عارف علوی ہیں، سپریم کمانڈر ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے کہ آپ سب کو کہیں، کیونکہ آرڈرز تو شہباز شریف کے ہونے ہیں وزیر اعظم کے، اور اگر وہ نہیں کرتے اور اگر کل کو آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوتی ہے تو شہباز شریف کے پاس ہیلا بہانہ کوئی نہیں ہوگا، اور صدر عارف علوی یہ بتا سکیں گے کہ انہوں نے خط بھی لکھا تھا کہ آپ ان سب کو کہیں کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں۔ اب خیبر پختونخوا والوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم جو ہے الیکشنز نہیں کروا سکتے، دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، تو الیکشنز جو ہیں وہ 8 اکتوبر کو ہی ان سب کے ساتھ ہی کروائے جائیں، جیسے پنجاب میں۔ تو اب معاملات کچھ اور کی طرف جا رہے ہیں۔ اب زرداری صاحب بھی پھنس چکے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی پھنس چکے ہیں۔ اب یہ ایک بند گلی میں جا چکے ہیں جس میں یا تو ایک ایسی حکومت قائم کر دی جائے یا ایسا کچھ کہ جیسے مارشل لا ٹائپ کہ کوئی بولے نہ، کوئی کچھ نہ کہے۔ اور قمر جاوید باجوہ صاحب چاہتے تھے کہ وہ گمنامی کی زندگی گزاریں گے، وہ جو ریٹائر ہونے کے بعد گمنام ہو جائیں گے، انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے، کسی کو نظر نہیں آئیں گے۔ تو وہ ایسا نہیں ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ ایک انٹرویو انہوں نے دیا، شاہد میتلا صاحب ہیں ان کو، کہ جو ان سے ایک گفتگو ہوئی اور اس کا احوال انہوں نے لکھا ہے کہ 2 فروری کو وہ چودھری نعیم گھمن جو کہ ان کے قریبی دوست ہیں اور جنرل باجوہ کے فرسٹ کزن ہیں، ان کی تیمارداری کے لیے گئے تو وہاں پر جنرل باجوہ بھی آ گئے۔ وہاں پر ایک غیر رسمی سی ایک ملاقات ہوئی، وہاں پر جو باتیں ہوئیں، وہاں انہوں نے پوچھا کہ جو ساری حکومت چینج ہوئی اس میں آپ کی انوالومنٹ تھی یا آپ کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ انوالومنٹ بھی تھی، اور شہباز شریف سے ہم نے پوچھا تھا کہ آپ کا کیا پلان ہے آپ کا حکومت کرنے کا، تو شہباز شریف نے کہا کہ جیسے ہی اب میں وزیر اعظم بنا ہوں تو اب 2-4 آئین نئے بنا کر ہم لوگ جو ہے نا الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری چاہتے تھے کہ یہ لمبا عرصہ چلے۔ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے ان کو کہ اب یہ فیض حمید صاحب DGISI تھے، ان کے بارے میں یہ جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے کہا، باجوہ صاحب سے کہا کہ آپ 10 اپریل کو جو ہے نا وہ الیکشن، 10 اپریل کے بعد انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ الیکشنز کروا کے پھر جائیں، کہ باجوہ صاحب الیکشن کروائیں اور اس کے بعد وہ جائیں، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر لیں۔ اب ان کا جو پلان تھا وہ یہ تھا شہباز شریف کا کہ 5 ستمبر کو یا 5 اکتوبر کو ہم لوگ الیکشن کروا دیتے ہیں، اگر بجٹ پیش کرنا پڑتا تو ہم 5 اکتوبر کو
جو ہے ہم لوگ الیکشنز کروا دیتے ہیں. بس عمران خان صاحب کہیں سے کہیں کہ وہ اپنا لانگ مارچ جو ہے وہ روک دیں. اب دیکھیں کہ کس طرح سے یہ جو باجوہ صاحب ہیں وہ پولیٹیکل پلیئرز کو پوچھ رہے ہیں کہ جی اب پولیٹیکل پلیئرز کے ساتھ ان کا جا کے یہ بات کرنا بنتا نہیں ہے, ان کا رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ جا کے پولیٹیکل پلیئرز سے پوچھیں کہ ہاں جی آپ کا کیا پلان ہے حکومت کرنے کا. مطلب کہ وہ انٹرفیئر کر رہے تھے, وہ نیوٹرل نہیں تھے. اس کے بعد شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ 19 مئی کو استعفیٰ دے دیں گے. انہوں نے اپنی تقریر بھی لکھوا لی تھی. لیکن جنرل باجوہ کا یہ کہنا تھا کہ 25 مئی کو جو قطر میں IMF کے ساتھ مذاکرات ہونے وہ کون کرے گا, اگر آپ استعفیٰ دے دیں گے تو پھر کون مذاکرات کرے گا. اس کے بعد انہوں نے شاید شاہ محمود قریشی صاحب, اسد عمر اور پرویز خٹک سے بھی ملاقات کی اور ان سے کہا کہ آپ جو ہے لانگ مارچ جو ہے اس کو روک دیں, لیکن عمران خان صاحب نہیں مان رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ لوگ صرف 10 دن رک جائیں, جو یہ 19 مئی کو جو استعفیٰ دے رہے تھے انہوں نے کہا 25 مئی کو مذاکرات ہو جائیں, اس کے بعد استعفیٰ دے دیجیے گا. اس کے بعد 20 مئی کو ملتان کا جلسہ تھا, لیکن عمران خان صاحب نے وہاں پر لانگ مارچ کا اعلان نہیں کیا. اس کے بعد 22 کو عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس رکھی اور اس میں انہوں نے جلسے کا اعلان کر دیا. وہاں پر بھی کوشش کی گئی کہ ان کو روکا جائے کہ یہ لانگ مارچ کا اعلان نہ کریں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی لانگ مارچ کو روکنے کا کام تھا, یہ آپ نے رکوایا تھا, لانگ مارچ جو ختم ہوا تھا. انہوں نے کہا نہیں, یہ لانگ مارچ ہم نے نہیں رکوایا تھا, یہ رانا ثناء اللہ کی اپنی کارکردگی تھی کہ رانا ثناء اللہ نے یہ رکوایا تھا. اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ رانا ثناء اللہ کا نام آ رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو گولیاں لگی تھیں. آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گولیاں لگی تھی, لانگ مارچ تھا, تو گولیاں لگنے کے بعد شاہ محمود قریشی نے ان کو لیڈ کرنے کی کوشش کی تھی اس لانگ مارچ کو, لیکن وہ لانگ مارچ اسلام آباد جا کر, راولپنڈی جا کر ختم کر دیا گیا تھا. تو اب گولیاں مروانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ یہ رانا ثناء اللہ ہے, جیسے عمران خان صاحب خود کہہ رہے تھے. اب یہ جنرل باجوہ نے اعتراف جرم کیا ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ اس میں جو ہے رانا ثناء اللہ ملوث ہے. اور اس کے بعد جب 63A کے فیصلے کی بات کی گئی کہ یہ جو فیصلہ ہوا تھا 63A والا, یہ جسٹس عمر تا بندیال سے آپ نے کروایا تھا, تو انہوں نے کہا نہیں, جسٹس عمر تا بندیال جو ہیں وہ ایک کمزور اعصاب کے بندے ہیں, وہ یہ ایسے بڑے فیصلے نہیں لے سکتے, اور اس کے علاوہ وہ پریشر بھی پریشر ان کے اوپر بلڈ کیا جائے تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے. یہ فیصلہ ان سے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب نے کروایا تھا. اور اب وہی بات کہ اس پہ جو سو موٹو نہیں لیا جا رہا الیکشن کے بات پر, کیا جسٹس عمر تا بندیال کمزور اعصاب کے مالک ہیں؟ کیا ان کی کوئی آڈیو ویڈیو موجود ہے؟ یہ میں اسی بات سے, پچھلی بات سے اس چیز کو ریلیٹ کر رہا ہوں. کیا ان کی کوئی آڈیو ویڈیو موجود ہے, یا وہ پریشر جو اسٹیبلشمنٹ یا حکومتی مشینری ہے اس کی طرف سے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, وہ برداشت نہیں کر پا رہے, کہ اس وجہ سے ابھی تک عدالت نے اس کے اوپر سو موٹو نہیں لیا. اور پھر جب تحریک انصاف نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تو پھر نون لیگ نے کہا کہ اب ہم لوگ استعفیٰ نہیں دیتے, ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے, اور اس بات کی آڈیو جنرل باجوہ کے پاس موجود ہے. اب دیکھیں کہ جنرل باجوہ نے اپنے سارے جرموں کا اعتراف کر لیا کہ وہ انفلوئنس بھی کر رہے تھے, وہ پارٹیز کے جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان سے جا کے پوچھ رہے تھے ہاں جی آپ نے کیا کرنا ہے, کبھی عمران خان صاحب سے ملاقات کر رہے تھے, کبھی کسی کو پیغام بھجوا رہے تھے, کبھی جنرل انجم ندیم کو بلا کر ان سے باتیں کروائی جا رہی تھیں. تو مطلب وہ جو ہے نیوٹرل نہیں تھے, وہ ان معاملات میں شامل تھے, اور رانا ثناء اللہ ہی عمران خان صاحب کو قتل کروانے میں ملوث تھا. یہ سارا بھانڈا انہوں نے خود پھوڑا ہے. اب یہ 3-4 معاملات جو سب نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنے, مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.